والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر القرآن الکریم سورہ آل عمران آیت نمبر 78 تا 80 78 تا 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ إن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کے ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اہل کتاب کی ایک اور بیماری کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ جانتے تھے کہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن اپنی طرف سے سائل کو اس انداز میں جواب دیتے کہ وہ یہ سمجھتا کہ تورات میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ سوال کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تو زبانوں کو ایسے مروڑتے ہیں، ایسے پیچ دے کر بات کرتے ہیں کہ اگلا یہ سمجھے کہ نہیں یہ تو مسئلہ یہ بھی کتاب کے اندر ہے، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی یہ بیماری اکثریت میں موجود ہے۔ سائل سوال کرتا ہے قرآن و سنت کے مطابق جواب دیجیے، جواب میں علماء فرماتے ہیں ہمارے فقہ حنفی کے اندر امام صاحب یوں فرماتے ہیں۔ اب سائل کہتا ہے میں نے تو پوچھا ہے کہ قرآن و سنت میں، تو وہ کہتے ہیں اچھا تمہارا کیا خیال ہے، امام صاحب کو قرآن کا نہیں خبر تھی؟ وہ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ میں تو یہ نہیں کہتا۔ کہتا بس امام صاحب نے جو سمجھا ہم وہی بیان کرتے ہیں، وہ بھی قرآن و حدیث ہی کا نچوڑ، فقہ حنفی قرآن و حدیث ہی کا نچوڑ ہے، حالانکہ وہ مسئلہ اللہ کی کتاب میں نہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا وفات سے 5 دن قبل جرابوں پر مسح، کہتے نہیں یہ کوئی صحیح نہیں، جائز نہیں ہے۔ 3 دن وفات کے رہ گئے، پھر پوچھا گیا آپ کو حدیث پہنچ گئی؟ ایک شخص نے اس مجلس میں سے اٹھ کر آپ کو بتلایا تنہائی میں کہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان موضوعوں پر مسح کی، آپ نے سند سنی، فرمایا تو بڑی جید ہے۔ 3 دن رہ گئے زندگی کے، پھر سائل نے پوچھا کسی اور نے، آپ نے فرمایا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب سوال پوچھا جائے جرابوں پر موزوں پر مسح کہ جائز نہیں ہے، حالانکہ فقہ حنفی کے اندر حدیث موجود ہے۔ ایسے بیان کیا جائے دیکھو جی ہمارے نزدیک ہمارے امام صاحب نے جو دین سمجھا اس میں تو یہ جائز نہیں، اور ان کے امام صاحب نے جو سمجھا اس میں وہ جائز۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ، تقی الدین عثمانی بہت بڑے عالم جو مفتی کراچی کے تھے، وہ گزرے، ایک عیسائی جوڑا مسلمان ہو گیا، میاں بیوی دونوں اسلام سیکھتے رہے، لڑائی ہوئی تو اس نے طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی بعد میں پھر احساس ہوا تو وہ پھر احناف کے ہاں گئے،
احناف کے ہاں جانے کے بعد انہوں نے کہا یہ تو حلالہ ہے۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے، کیونکہ اب مسئلہ نو مسلم جوڑے کا تھا۔ مفتی عثمانی لکھتے ہیں کہ میں نے علماء کی مجلس میں یہ مسئلہ پیش کیا، میرے پاس یہ کیس آیا، میں نے کبار علماء کو جمع کیا اور کہا کہ آپ بتائیے، سب نے فتویٰ دیا کہ حلالہ ہوگا۔ جب سب نے فتویٰ دے دیا تو فتویٰ تو لکھنا میں نے تھا، کہ میں نے لکھا کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ وہ میاں بیوی گئے، رجوع کر لیا۔ اب جب وہ چلے گئے تو علماء نے کہا آپ نے تو یہ اہل حدیثوں کا فتویٰ دے دیا۔ کہا اگر آج میں کتاب و سنت کا یہ فتویٰ نہ دیتا، یہ دونوں دوبارہ عیسائی ہو جاتے، یہ مسلمان ہی نہ رہتے۔ کہ یہ کیسا دین ہے جس میں حلالہ نکالا جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اصل بات وہی ہے، جو سوال پوچھا جائے کہ کتاب و سنت میں، کتاب و سنت میں بتلا دیں مسئلہ۔ یہ ایک عالم سے پوچھا گیا نا مسئلہ، انہوں نے کتاب و سنت کے مطابق مسئلہ بتا دیا۔ کہا آپ عمل نہیں کرتے؟ فرمایا تم نے مجھ سے مسئلہ پوچھا یا میرا گناہ یاد کروا رہے؟ مسئلہ پوچھا میں نے بتا دیا ہے۔ ایسے ہی جب مسئلہ پوچھتے ان اہل کتاب سے تو یہ اس انداز میں گفتگو کرتے جو قرآن و سنت میں ان کی کتاب میں بالکل مسئلہ نہ ہوتا، ایسے گھما کر مسئلہ پیش کرتے، لوگ یہ سمجھتے کہ یہ مسئلہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ نے صرف ایک ذات کو اپنے بندوں سے رابطہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، چار کو نہیں بھیجا۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ، یہ بڑے بڑے امام ہیں دین کے، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں علم کے، فقہ کے، لیکن اپنے بندوں سے خالق نے اپنی مخلوق سے رابطہ کرنے کے لیے ان چاروں کو نہیں چنا، صرف ایک کو چنا اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مسئلہ پوچھا جائے صاف کہہ دے قرآن میں ایسے آتا ہے، حدیث میں ایسے آتا ہے۔ نماز کا پوچھا جائے نماز کا طریقہ کتاب و سنت میں ایسے آتا ہے، صاف بتا دیا جائے۔ کیوں زبانیں پھیر کر اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اب سے اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ معنوی تحریف بھی قرآن میں کر دیتے ہیں، لفظی تحریف بھی کر دیتے ہیں۔ قرآن میں وہ آیت ہی کوئی نہیں اور کتاب میں لکھ دیں گے یہ آیت، عامی آدمی سمجھے گا یہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے، صرف اپنی فرقہ پرستی کی خاطر۔ بہت بڑا ظلم اپنی قبر کو آگ سے بھرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی بشر کا کبھی حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب، حکم، نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، اور لیکن رب والے بنو، اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے۔ اب کسی انسان کو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ خدائی دعویٰ کر دے۔ ما کان لبشر، کسی کے لیے، کسی نبی، اصل میں یہاں پر نبی کے لیے، کسی نبی کو یہ جائز نہیں کہ اسے تورات دی جائے، انجیل دی جائے اور وہ پھر اللہ ہونے کا دعویٰ کر دے۔ نبی تو سب کے سب انسان ہوتے ہیں، خدا ہونے کا دعویٰ یہ تو بہت بڑا کفر تھا۔ مرزا نے، اس نے پہلے مسیح ہونے کا، پھر نبی ہونے کا اور پھر خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، پھر امت کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے وہ شخص۔ اب ان کی دوسری بیماری ہے، پہلی تو یہ تھی تحریف کرتے تھے، اب دوسرا
انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی بھی تحریف کر دی تھی، اور انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین میں سے تین۔ نبی، کسی نبی کو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اسے کتاب دی جائے، شریعت، قرآن، فیصلے کی قوت دی جائے، نبوت دی جائے، پھر وہ بندوں سے کہے کہ میری عبادت کرو، کونو عباد لی، میرے بندے بن جاؤ۔ جب نبی کو جائز نہیں، کسی پیر کو جائز ہو سکتا ہے؟ اب پیر کے اندر جب بیعت کی جاتی ہے نا، مرید بیعت کرتا ہے تو پہلا سبق یہ ہوتا ہے ہر وقت میرا تصور اپنے سامنے رکھنا ہے، حتیٰ کہ نماز میں بھی پیر صاحب کا تصور رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے پیر تھے، اور وہ ایسے ہی کہ ہر وقت تصور میرا رکھو۔ اس کو کہتے ہیں صوفیت کے میدان میں فنا فی الشیخ، شیخ میں فنا ہونا۔ ہر وقت تصور ہے پیر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، یہ غلط کام نہیں کرنا، یہ غلط کام نہیں کرنا، یہ غلط، یہ 24 گھنٹے یہ تصور، حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی یہ تصور، اپنی آنکھوں اور ذہن کے سامنے پیر صاحب کی صورت کو رکھنا، یہ کفر۔ ہر وقت کس کو رکھنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کو۔ دوسرا عہد لیا جاتا ہے، پیر صاحب بیعت کرتے ہیں جب بات کوئی غلط معلوم ہو یا سچ صحیح معلوم ہو۔ میں کوئی سبق پڑھاؤں، وہ تمہیں غلط لگے یا سچ تم نے ماننا ہے، تم نے ماننا ہے۔ اور یہ بھی کفر ہے، ایک بندے کو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ سجدہ کروا رہا ہے مجھے، یہ رکوع کروا رہا ہے، یہ ہاتھ باندھ کے اپنے سامنے اس نے کھڑا کر رکھا ہے، اپنے سے منگوا رہا ہے، التجا کروا رہا ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، میں یہ کام کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھیے گا، تو جب یہ جائز کسی نبی کو نہیں تو مریدوں کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور خدائی دعویٰ تو بالکل کفر کا دعویٰ ہے۔ انبیاء کی ہر بات کو ماننا ہم پر واجب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا ہمارے لیے واجب ہے۔ ان سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی، مجھ سے پوچھی جائے گی، آپ سے پوچھی جائے گی، یہ آپ ایسے کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی، کیونکہ اللہ کی وحی سے وہ کلام کرتے ہیں۔ تو کونو عباد لی، میرے بندے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ۔ عبد المصطفیٰ، عبد الرسول، اس آیت کریمہ کے تحت یہ نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا بندہ، قرآن کہتے ہیں تو کسی نبی کو جائز ہی نہیں ہے۔ عبد العلی، تو امتی کو کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ علی کا بندہ رکھیں؟ کیا نام رکھیں گے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ تو کونوا عباد لی من دون اللہ، سوائے اللہ کے میری بندگی کرو، میرے بندے بن جاؤ، یہ کسی نبی کو جائز نہیں۔ ولیکن کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ۔ ربانی کہتے ہیں عالم با عمل کو، کہ جو پڑھتے ہو اس پر عمل کرو۔ ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہما، کونوا ربانیین، حکماء اور فقہاء، ایسے دانا اور سمجھدار اور ایسے فقیہ، شریعت کو سمجھنے والے، ربانیین، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ ربانی جو علم کی بڑی باتوں سے پہلے چھوٹی باتوں کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرے، اسے ربانی عالم کہتے ہیں۔ باعمل آدمی کو ربانی عالم کہتے ہیں۔ تو فرمایا ولیکن کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، تم کتاب پڑھتے بھی ہو اور کتاب پڑھاتے بھی ہو، تم تو اہل علم ہو۔ اہل کتاب کا یہ کہنا، تم میں جو آگے دینداری تھی، یعنی کتاب کا پڑھنا اور سکھانا تمہارے اندر یہ موجود ہے۔ اب پھر وہی کمال حاصل کرو جو تم چھوڑ چکے ہو، کتاب کو پڑھنا ہم بھی چھوڑ چکے ہیں، اکثریت چھوڑ چکی ہے۔ قرآن مجید کی روزانہ کی کبھی وقت ہوتا تھا فجر کے بعد لوگ گھروں میں اٹھ کر سب سے پہلے اللہ کی کتاب، سارا خاندان بیٹھ کر قرآن پڑھتا تھا، پارے پڑھتے تھے، پھر کوئی کام کرتے تھے۔ اور اب تو حالات ہی بدل گئے۔
سبحان اللہ۔ کسی شخص میں اگر علم اور اللہ کی کتاب پڑھنے پڑھانے سے اللہ کی بندگی کی خصلت پیدا نہیں ہوتی، قرآن بھی پڑھتا ہے، حدیث بھی پڑھتا ہے، لیکن تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، نمازی نہیں ہے، روزے دار نہیں ہے، ذکر نہیں کرتا، اللہ سے تعلق قائم نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس کا مصداق بنتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دے سکتا، جسے فائدہ ہی نہ ہو۔ قرآن پڑھ کر اگر تقویٰ پیدا نہ ہو، خشیت الہی پیدا نہ ہو، تو اس کا کیا فائدہ۔ آخری آیت وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ یہ حق ہے کہ تمہیں حکم دے کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلم ہو؟ نبی کو یہ حق ہے کہ تمہیں اس بات کا حکم دے، نبی کو یہ حکم کہ اس بات کا حکم دے، یہ نبی کے لیے بھی لائق نہیں کہ فرشتوں کو رب بنا لو، غیر اللہ کی عبادت شروع کر دو، نبیوں کو رب بنا لو۔ پیغمبر تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کی دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ اور یہ دعوت آج یہود و نصارہ کی، آج امت محمدیہ کی اکثریت میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ، عائشہ، ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کے سامنے کنیسہ گرجے گھر کا ذکر کیا گیا جو حبشہ میں انہوں نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی پھٹکار ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ فرمایا تم سے پہلے لوگ، ان کا کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، وہ اس کے پھر مقبرے بناتے اور اس کی عبادت کرتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ جاؤ ایک بالش سے اوپر جو قبر نظر آئے اسے برابر کر دو، تصویریں مٹا ڈالو۔ اور آج جگہ جگہ پر مقبرے موجود نہیں ہیں، ہر شہر میں مقبرے موجود، ہر قبیلے کا اپنا مقبرہ موجود ہے، کہیں جھولے لال ہے اور کہیں سرکار بری ہے اور کہیں کوئی اور بری ہے، کہیں کوئی اور کھڑا ہے۔ پوری امت کو قبروں کی عبادت پر لگا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر یہ چونا کرنے، پختہ عمارت بنانے اور اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے اس سے بہتر ہے، قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے آگ جلا کر اس کے اوپر کوئلوں پر بیٹھ جا جو تیرے جسم کو جلا دے، یہ برداشت کر لے، کسی قبر پر مجاور بن کر نہ بیٹھ۔ اور یہاں دیکھ لو کوئی کسی کی ملنگنی، کوئی فضل شاہ کلیامی کی ملنگنی، کوئی کسی بری امام کی ملنگنی، گاڑیوں کے پیچھے گاڑیاں بھی ان کی سرکاروں کی، ٹیکسیاں بھی ان کے نام کی ساری۔ یہ وہ شرک اکبر ہے جس کو منع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم ہم سب کو شرک سے محفوظ فرما۔